الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما نافعا ربي زدني علما نافعا ربي زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے اس دار فانی کو وجود بخشا اور اس دار فانی کے اندر ہمیں بھی امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم سامعین گرامی، بزرگوں، دوستوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں. اگر ہم گننا چاہیں
تو گننا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تم جو ہے نہیں گن سکتے۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ انہی نعمتوں اور انہیں احسانات میں سے اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ ہم جس دین اور شریعت کو ماننے والے ہیں وہ دین اسلام کہلاتا ہے، اور یہ وہ دین ہے کہ جو سارے مذاہب اور سارے ادیان میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ سب سے برتر جو دین اور مذہب ہے دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا دین نہیں ہے۔ دین اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، تو اس حساب سے امت محمدیہ کا ہم ایک جز ہوئے، ایک حصہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امت محمدیہ میں جو ہے پیدا فرمایا۔ اور ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو امت محمدیہ ہے جس کا اور ہمارا گہرا تعلق ہے، یہ سب سے آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں۔ یہ ایسی امت ہے کہ قیامت کا وقوع جو ہے اسی امت پر ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی اور امت نہیں آنے والی۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا، رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا، تو جب اب نبی اور رسول نہیں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے دوسری امت بھی نہیں آئے گی، یعنی قیامت جو قائم ہوگی وہ امت محمدیہ پر ہی قائم ہوگی، اور اس کے علاوہ کسی اور امت پر قائم نہیں ہوگی۔ یہ جو امت ہے اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اور انہی خصوصیات میں سے چند خصوصیات کو آج کے اس خطبے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تعلیمات کو لے کر ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آگاہ کرے، ہماری رہنمائی کرے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ چیزیں مطلوب کی ہیں، ہمیں ان چیزوں کو کرنا ہے، اور کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، اس سے رک جانا ہے۔ تو جس امت کا نبی مکرم اور باعزت ہے، تو ہمیں یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ایمان لے کر آئے، مسلمان ہوئے، انہیں صحابی ہونے کا شرف ملا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت اسلام میں، مومن کی حالت میں ملاقات کی ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں انہوں نے وفات پائی ہو۔ اسی طرح سے تابعین ہے اور تبع تابعین ہے۔ یہ تین گروہ ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی، کہ لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد وہ جو صحابہ کے بعد آنے والے یعنی تابعین ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تبع تابعین ہیں۔ یہ جو ہے امت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اس امت کو ماننے والے لوگوں کے گروہ کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات ہوگی۔ اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت اس امت کی یہ ہے کہ تمام امتوں میں
سب سے بہترین امت امت محمدیہ ہے. اور یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کا فیصلہ کیا. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو. کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، یعنی تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ان تمام امتوں میں سب سے بہترین اور سب سے افضل امت اگر کوئی ہے تو یہ امت محمدیہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، تم جو ہے لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تأمرون بالمعروف، تم جو ہے نیکی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، ساتھ ہی ساتھ تم برائیوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم جو ہے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے بارے میں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے جو ہے تمام جہان پر تمہیں فضیلت اور برتری دلائی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت محمدیہ کی فضیلت نہیں ہے بلکہ بنو اسرائیل کی، یہودیوں کی فضیلت ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو جو فضیلت اور برتری دلائی وہ قائم کے لیے نہیں تھی بلکہ وہ ان کے ہی زمانے تک محدود تھی. جیسے ان کا زمانہ ختم ہو گیا، دین اسلام سامنے آ گیا، تو اب ان کی وہ افضلیت ختم ہو گئی. اب جو افضلیت ہے وہ ہے امت محمدیہ کی افضلیت ہے. اس کے علاوہ کسی اور دین کی، کسی اور مذہب کی وہ فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے. تو یہ پہلی خصوصیت تھی. دوسری خصوصیت اس امت کی یہ ہے، امت محمدیہ کی، کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کی جو تعلیمات ہے اس تعلیمات کو مکمل کر دیا. ان تعلیمات کے اندر کسی بھی طرح کے اضافے کی، کسی بھی طرح کی کمی کی، نقص اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ رب العالمین نے اس چیز کا بھی تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. مکمل یعنی جو پورا ہے، اس کے اندر کسی بھی چیز کی کوئی گنجائش نہیں. اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گلاس یا ایک بوتل ہے، جب اس کو پورا سرے تک، پورا اوپر آنے تک جب اس میں پانی بھر دیا جاتا ہے تو جس طرح سے اس میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اس میں سما جائے. یعنی اگر ہم ایک گلاس کو، ایک بوتل کو اگر مکمل طور پر بھر دے اور پھر اس کے بعد اس میں ایک بوند بھی زیادہ ڈال دے تو وہ بوند جو ہے باہر آ جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے دین اسلام کی مثال ہے. اللہ رب العالمین نے اس دین کو اس طرح سے مکمل کر دیا کہ اس میں کسی بھی چیز کے اضافے کی گنجائش نہیں اور نہ ہی اس میں سے کسی چیز کو کم کیا جا سکتا ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے آج کے ہمارے ان مسلمانوں پر جو دین کے اندر بدعتوں کو ایجاد کر کے اسے دین کا حصہ شمار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا دین ہے. شرک اور ساتھ ہی ساتھ بدعت، یہ دونوں چیزیں بہت خطرناک ہیں جو انسان کو جو ہے دین اسلام سے بہکا دیتے ہیں، جو انسان کو شیطان کی روش پر چلاتے ہیں. اور ہمیں جو ہے اس چیز کے بارے میں جو ہے اس چیز کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، اس لیے کہ دین میں سہولت کے نام پر اتنی بدعات ایجاد کی گئی ہے کہ اللہ کی پناہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام بدعات سے محفوظ رکھے اور ہمیں بدعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کا جو ہے قلع کما کرنے کی توفیق عطا فرما. لیکن اگر کسی بدعاتی سے کہا جائے کہ یہ جو عمل تم کر رہے ہو یہ دین اسلام سے ثابت نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے، ہمارے مولانا نے ایسا کہا اس لیے ہم کہتے ہیں. کیا دین اسلام مولانا کی بات سننے کا نام ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا نام ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا نام دین اسلام ہے، نہ کہ کسی عالم کی بات کا. عالم تو وہ ہوتا ہے جو دین اسلام کی صحیح تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے.
تاکہ لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرائے، نہ کہ لوگوں کو بدعتوں میں داخل کرائے اور نہ کہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جائے۔ یہ بدعتیں جو ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ جو بدعتیں ہیں یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ یہ بدعتیں انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ حاجہ پڑھا کرتے تھے، جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجہ کے ذریعے سے اپنے اس کلام کا آغاز کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خطبہ حاجہ کے اندر اس چیز کو کہا کرتے تھے کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کہ دین کے اندر ہر ایجاد کی گئی نئی چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کوئی بھی بدعت جو ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اچھی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی بھی بدعت ہمیں راہ راست کی طرف نہیں لا سکتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے کہ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور جب ایک انسان گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہی کے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اسے جو ہے جہنم کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے یہ فرق کرتے ہیں، یہ قسم بیان کرتے ہیں کہ کچھ بدعتیں بری ہوتی ہیں اور کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کے نام سے۔ حالانکہ بدعت کی کوئی بھی قسم ایسی نہیں ہے کہ جس کی یہ قسم کی جا سکے کہ بدعت جو ہے اچھی بھی ہوتی ہے، کوئی بدعت اچھی نہیں ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، تو ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اور جو لوگ بدعت ایجاد کرتے ہیں وہ نعوذ باللہ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، گرچہ زبانوں سے نہیں لیکن اپنے اعمال کے ذریعے سے جو وہ انجام دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچانے میں خیانت برتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے اس دین کو مکمل طریقے سے نہیں پہنچایا، وہ یہ سوچتے ہیں۔ حالانکہ اگر علماء کرام کے کبار علماء کے اقوال پڑھے جائے تو ہمیں اس کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے بھی اس چیز کی سخت مذمت کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے اندر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے اور پھر اسے اچھی بدعت سمجھتا ہے تو گویا کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیمات کو ہم تک مکمل طور پر نہیں پہنچایا۔ وہیں پر اس کے برعکس اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ یاد کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی گواہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ تو اس بات پر گواہ ہے کہ میں نے جو ہے ان تک تیری مکمل باتوں کو پہنچا دیا۔ نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اللہ رب العالمین نے جو باتیں مجھے بتائی ہے وہ باتیں میں نے تم تک پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ تو صحابہ کرام نے بیک وقت ہو کر ایک زبان ہو کر کیا کہا کہ ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ نشہد انک قد ادیت وبلغت ونصحت، ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی امانت کو ہم تک پہنچایا، آپ نے اللہ کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی، دین اسلام کی تمام تعلیمات جو اللہ نے آپ کو سکھائی آپ نے ہمیں سکھا دی۔ تو یہ جو گواہی کا سلسلہ ہے، یہ صحابہ کی گواہی، کیا وہ لوگوں کے اور اماموں کے مقابلے میں ان کی گواہی رد کی جائے گی؟ بالکل نہیں، ایسا ہونے نہیں دیا جانا چاہیے، بلکہ بدعتیوں کو جو ہے بدعتیوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ان بدعتوں سے باز آ جاؤ۔ تو دین اسلام کی ایک خصوصیت یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کر دیا، دین کی تعلیمات کو مکمل کر دیا، اور اس کے اندر کسی بھی اضافے کی یا کسی بھی کمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس کے اندر دین میں بدعت ایجاد کرتا ہے تو سوال کا جواب ایسے ہی مل جاتا ہے، ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایسے شخص کی بدعت جو ہے قابل قبول نہیں ہے، پھر چاہے وہ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے تو وہ بدعت، وہ عمل جو ہے مردود ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات جو ہے اس سلسلے میں موجود ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل ایجاد کیا کہ جس پر ہم نے اس عمل کے بارے میں بتایا ہی نہیں، فہو رد، تو وہ عمل جو ہے مردود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ دین اسلام یہ کامل اور مکمل دین ہے اور یہ اس امت محمدیہ کے ایک خصوصیت اور نمایاں فضیلت ہے۔ اسی طرح سے اس امت محمدیہ کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ امت قیامت کے دن سب سے آگے رہے گی، یعنی کہ اس امت کو قبروں سے سب سے پہلے اٹھایا جائے گا، جبکہ یہ امت سب سے آخر میں آئی ہوئی امت ہے، سب سے آخری امت محمدیہ ہے، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر معاملے میں یہ آگے آگے رہے گی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ، کہ ہم لوگ سب سے آخر میں آئے مگر قیامت کے دن سب سے آگے رہیں گے۔ کئی ایک لحاظ سے قیامت کے دن آگے رہنا ہے۔ میدان محشر کی طرف جمع کیے جانے سے پہلے جب لوگوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے امت محمدیہ کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ میدان محشر کے اندر جب جمع کیا جائے گا تو قیامت کے دن لوگوں میں جو حساب و کتاب کا آغاز ہوگا امت محمدیہ کے ذریعے سے ہوگا۔ جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو امت محمدیہ کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو تمام معاملات میں امت محمدیہ کو فضیلت اور برتری حاصل ہے کہ آنے کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے سب سے آخری امت ہے، لیکن اس کا فائدہ قیامت کے دن یہ ہے کہ سب سے پہلے اور سب سے آگے رہنے والی امت محمدیہ ہے، اور ہمیں اس چیز پر فخر حاصل ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس امت کا ایک حصہ بنایا، اس امت کا ایک فرد بنایا کہ ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا۔ اسی طرح سے اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے جس امت کا حساب و کتاب ہوگا یا اللہ رب العالمین جس امت کا حساب و کتاب کلیئر کرے گا وہ کوئی اور امت نہیں بلکہ امت محمدیہ ہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نحن الاخرون من اہل الدنیا، کہ دنیا کے اعتبار سے، دنیا میں وجود کے اعتبار سے ہم سب سے آخری امت ہے، لیکن والاولون یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے آگے رہنے والے ہیں، المقضی لهم قبل الخلائق، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے حساب و کتاب کے اعتبار سے، فیصلوں کے اعتبار سے دوسری مخلوقات کی بنسبت ہم جو ہے سب سے آگے ہوگی، یعنی پہلے جس امت کا فیصلہ اور حساب و کتاب ہوگا وہ امت محمدیہ کا ہوگا۔ تو کیا یہ فضیلت اور کیا یہ شرف امت محمدیہ کے لیے کافی نہیں ہے کہ سب سے آخر میں آئی ہے لیکن سب سے پہلے حساب و کتاب اسی امت کا ہو رہا ہے؟ حضرت حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے جس امت کو زندہ کرے گا مرنے کے بعد قیامت کے دن، قیامت میں میدان محشر کی طرف جب جمع کیا جائے گا تو لوگ جو ہے قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف دوڑیں گے، تو قبروں سے سب سے پہلے جو لوگ نکلیں گے وہ امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے انہی لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، یعنی امت محمدیہ کا حساب و کتاب ہوگا، اور جنت و جہنم کا فیصلہ بھی سب سے پہلے اسی امت کے بارے میں ہوگا۔ تو یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے۔ امت محمدیہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت جنت میں سب سے پہلے داخل کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ نحن الاخرون الاولون یوم القیامہ ونحن اول من يدخل الجنہ، کہ ہم جو ہے سب سے آخر میں اس دنیا میں وجود میں آئے، ہمارا وجود اس دنیا میں سب سے آخر میں ہوا ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگے، اور وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے اندر سب سے پہلے جن لوگوں کو داخل کیا جائے گا وہ ہم ہی لوگ ہوگے، یعنی امت محمدیہ ہوگی۔ اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اول من یقرع باب الجنہ، کہ سب سے پہلے میں وہ شخص رہوں گا جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر جائیں گے
اور دروازے کو کھٹکھٹائیں گے تو جنت کا دروازے کا جو داروغہ ہوگا، خازن جو ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خازن کو جواب دیں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں محمد ہوں۔ تو جنت کا خازن یہ کہے گا کہ مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس چیز کا حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں آپ کے لیے کھولوں، آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ کھولوں، اور پھر آپ جو ہے اپنے امت کے ساتھ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت اس امت کی یہ نمایاں خصوصیت ہے کہ یہ امت گرچہ وجود کے اعتبار سے سب سے آخری امت ہے، لیکن آخرت میں اور قیامت کے دن برتری اور افضلیت اس کی اتنی ہے کہ سب سے پہلے حساب و کتاب اس امت کا ہوگا، سب سے پہلے جنت میں یہ امت داخل کی جائے گی، اور دوسرے جو معاملات ہیں قبروں سے اٹھانا اور یہ تمام چیز جو ہے اس امت کے ساتھ کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں جنہیں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی بات پر اور انہی چند خصوصیات پر آج کے اس خطبے کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اس چیز کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس امت کی خصوصیات کو، اس امت کی فضیلت کو سمجھے، اور اسی طرح سے تو ہمیں اس چیز کی بھی توفیق عطا فرما کہ جو بدعت ہے اس کو ہم ختم کر سکے، اور جو سنت ہے اس پر ہم عمل کر سکے۔ سنت کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور بدعات کا قلع کما کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو مریض ہے تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، جو بے روزگار ہے تو انہیں روزگار عطا فرما، اور جو مقروض ہے الہ العالمین تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ الہ العالمین تو ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔